ہے۔ اللہ کے گھر سے نکل گئی مریم، اس گھر سے نکالی گئی تھی فاطمہ اسد، فاطمہ بنت اسد بلائی نہیں، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو دیوار متصل ہوئی، ایسے متصل ہوئی کہ آج تک اس کا نشان باقی ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ لکیر بند ہو جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا، دنیا کے سارے مثالیں لا کر کے کھڑے کر دیے لیکن یہ لکیر بند نہیں کر سکے نہیں، آج تک وہ لکیر بند نہیں کر سکے۔ وہ ایسی دراڑ اور ایسی لکیر کھڑی ہے کہ دنیا دیکھے، کیونکہ اللہ قیامت تک اس نشانی کو رکھنا چاہتا تاکہ لوگ دیکھتے رہیں اور میرے بھیجے ہوئے ہاتھی کا اعلان ہوتا رہے۔ لہذا اب کیا تھا کہ بیوی اندر چلی گئی، دیوار متصل ہو گئی، لوگ حیران پریشان۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، کہیں چھوٹا سا واقع ہو جائے تو پورا میڈیا پھپ پہنچتا ہے یا نہیں؟ اور اگر وہاں اس وقت میڈیا ہوتا تو مجھے بتائیے وہ کمی ہوتی وہاں؟ سارا میڈیا ہی وہیں ہوتا، لیکن جو اس وقت کا میڈیا تھا وہ تو پہنچا، جو اقتدار لاکھ میں تھی وہ کم از کم 2 لاکھ پر چلی گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے عجیب منظر دیکھا، ایک بی بی آئی ہے، اس نے دعا مانگی ہے، دیوار پھٹی اور وہ اندر چلی گئی اور ابھی تک اندر ہے۔ اب مجھے بتائیے جب لوگوں کو یہ بتایا جائے گا تو لوگ دوڑ کر کے آئیں گے خانہ کعبہ کی طرح، کوئی گھر میں تھوڑی بیٹھے گا کہ ہم دیکھیں تو صحیح بھائی آخر اندر ہو کیا رہا، ایسا کیا ہوا؟ 13 رجب گزر گئے، 13 کی رات گزر گئی، 14 کا دن گزر گیا، 14 کی رات گزر گئی، لوگ اکٹھے ہوتے رہے۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ لوگ آتے رہیں۔ ہم بتائیں کہ جب ہم کسی ہاتھی کو بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کو کس کمال کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ 15 کا دن ہوا، 15 کی رات گزر، 16 کا دن ہوا، اب کیا تھا؟ بھائی 3 دن ہو گئے، بی بی اندر ہے، ارے کچھ خبر تو لو، زندہ بھی ہیں یا مر گئے؟ پانی پیا نہیں پیا، کھانا کھایا نہیں کھایا، 3 دن سے کوئی خبر دینے والا نہیں، دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں۔ تعجب ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ، یہاں سن کر آپ کو تعجب ہو رہا ہے، جو وہاں کھڑے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی؟ کیا تھا کہ تالا ٹوٹ نہیں رہا، 3 دن ہو گئے بی بی اندر ہے، کھایا ہے نہ پیا ہے۔ یار کوئی گھر والوں کو بھی تو خبر دو، 2 لاکھ بندہ کھڑا ہو گیا، ابو طالب نہیں آئے، سمجھنے والے ہیں وہ تو سمجھ گئے۔ اب میری تو عادت ہی نہیں ہے کہ میں چیخ کر کہوں مجھے داد دو، میں داد دینے والا مولوی نہیں ہوں، اگر لفظ اچھے لگے تو بولنا ضرور۔ جب آپ بولتے ہیں نا مولا علی کے فضائل پر تو یاد رکھیے، آپ جس زبان سے علی کے فضائل پر واہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے اس مومن سے، اے بندہ مومن تو نے علی کی فضیلت میں اللہ اکبر سبحان اللہ اور واہ کی، میں تمہاری زبان سے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ بتاؤں گا، مولا علی کے فضائل سننے میں لطف ہے، کمال ہے نا۔ آج دنیا جان نہیں سکتی کہ مقام علی کیا ہے، لہذا بات ہے۔ آخر یار سب آ گئے، ابو طالب جو ان کے شوہر ہیں ان کو تو خبر ہی نہیں، ان کو بھی تو کچھ بتاؤ۔ اور ان کے چچا محمد ابن عبداللہ جو بڑے عرصے سے تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو بھی خبر دو، وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ کمال ہو گئے، سب کھڑے ہیں اور وہ نہیں۔ دوڑے کچھ لوگ ایک گروہ بنا کر، یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ، اے ابو طالب، خبر بھی ہے کہ آپ کی زوجہ کہاں؟ کہا مجھے خبر نہیں ہوگی تو تجھے ہوگی، ہمیں خبر ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری زوجہ کہاں ہے۔ محمد ابن عبداللہ کہا ہم جانتے ہیں ہماری چچی کہاں ہے۔ 3
ہو گئے آپ کو پریشانی نہیں ہے، کاہے کی پریشانی؟ جبرائیل ادھر بھی جاتا ہے، جبرائیل ادھر بھی آ جاتا ہے، ہمیں ساری خبریں آ رہی ہیں، ہمیں کیا پریشانی؟ اچھا 3 دن ہو گئے، لوگ انتظار میں، یہ معاملہ ختم کیجیے، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آخر اندر ہو کیا۔ اللہ کا نبی کہتے ہیں ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ پلٹ کر آؤ ہمارے ہی دروازے پر، بتائیں نا کہ ہم کون۔ تو چلو، تو جلوس بنا کر اللہ کا نبی آیا خانہ کعبہ، اکیلا نہیں آیا، بنو ہاشم کے جھرمٹ میں آیا، اور کیا انداز تھا جناب محمد ابن عبداللہ کے آنے کا اور جناب ابو طالب کے آنے کا۔ دراز کا تھا، حسین زلفیں تھی، ابا کا دامن تھا کہ زمین پر خط کھینچ رہا تھا، انتہائی متکبرانہ انداز میں دونوں ہستیاں چلی آ رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا کی آج سب سے بڑی خوشی انہیں کو ملی۔ اور کمال تھا کہ جیسے دروازے پر آئے تو وہ جو تالا کسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، بس نگاہ پیغمبر پڑھنے کی دیر تھی کہ تالا ٹوٹ کر زمین پر گرا۔ جب تالا ٹوٹ کر زمین پر گرا تو جناب محمد ابن عبداللہ آگے بڑھے، ابو طالب سے بھی کہا چچا آپ بھی آئیے، کہا آپ تشریف لے جائیے میں ذرا ان کو سنبھالتا ہوں۔ گویا کہ محمد داخل ہوئے خانہ کعبہ، کیا حسین مناظر تھے، خانہ کعبہ کے اندر ایسا نور تھا کہ پیغمبر کی آنکھیں چدیا رہی تھیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نور جب ایک بڑی پاور کا آپ کو بلب لگا دیں تو پھر آپ نگاہ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے سورج کی طرف کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا، ظاہر ہے روشنی سے روشنی ٹکرا رہی ہے، سورج سے سورج ٹکرا رہا ہے، چاند سے چاند ٹکرا رہا ہے، اور پھر یہ منظر دنیا نے دیکھا کہ جیسے ہی دروازہ کھلا ایک نور کی شعاع تھی جو نکلی ہے کعبے سے، جس نے ہر موجود شخص کے چہرے کو روشن کیا ہوا۔ عجیب انداز کیا تھا کہ پیغمبر نے عجیب منظر دیکھا، انواع و اقسام کے کھانے دیکھے، سلسبیل دیکھے، کوثر کا پانی دیکھا۔ چچی جان یہ سب آپ کے لیے، کہا یہ میرے اللہ کا لطف و کرم ہے، انواع و اقسام کے کھانے، سلسبیل، کوثر کا پانی، بڑی خدمت خاطر تواضع آپ کی، اور جب تک آپ اندر ہیں 70,000 ملائکہ اس خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ کیا پروٹوکول ہے، ایسے پروٹوکول تو ہم نے نہیں کبھی دیکھے، کیا شان ہے چچی جان آتا۔ گویا کہ کیا دیکھا، ایک حسین شہزادہ سجدے کے آگے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح۔ مبارک ہو چچی جان، شہزادہ آیا، ہاں محمد ابن عبداللہ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کا ناصر اور مددگار آیا، آپ کا ناصر اور مددگار جب سے آیا ہے مجھ سے کلام تک نہیں، جب سے آیا ہے آنکھیں بھی نہیں کھولتے، مجھ سے بولا تک نہیں، میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن نہ کلام کیا نہ آنکھیں کھولتے۔ کہا چچی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس آنے والے شہزادے نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ میں دنیا میں جاتے ہی سب سے پہلا دیدار اپنے بھائی محمد ابن عبداللہ کا کروں، اور شہزادے کو اٹھایا سینے سے لگایا، نور سے نور ٹکرایا، امامت سے رسالت کا ایک کنیکشن تھا جو جڑا، جیسے ہی پیغمبر نے اس شہزادے کو اپنی گود میں رکھا کہ نگاہ امامت نگاہ رسالت سے ٹکرایا، پہلا دیدار علی نے اپنے بھائی محمد کا کیا، اور کمال تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا اے علی تم نے دیدار کے لیے میرا انتخاب کیا، میں علم کے لیے تیرا انتخاب کرتا ہوں، اور یہاں پر اپنی زبان مبارک کو علی کے منہ میں رکھا،
मुंह में रखा और बड़ी देर तक पैगंबर अली को अपनी जुबान चुसाते रहे। सब कहा करते थे पैगंबर ने आते ही अली को जुबान दे दी। क्या जुबान थी कि चूसते रहे और सैराब होते रहे। 3 दिन के भूखे थे और खूब सैराब हुए। जब सैराब हो चुके तो उठा करके अली को अपने सीने से लगाया और बड़ी देर तक सीने से लगा के खड़े हो। इस मंजर को देखा कि ये मनसब है, ये मनासिब है। अल्लाह जब अपने हाजियों को भेजता है तो इस मनसब और इस मनासिब के तहत इंशाअल्लाह इससे आगे गुफ्तगू बढ़ेगी, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है, वैसे भी आज फिर लेट बिठाया ना मुझे, तो मैं बस ये अर्ज करूँ, ये अली है, अल्लाह ने इनको शान और कमालात से नवाजा, उम्मत ने इनको जुल्म से नवाजा। मुसलमानों को अली की अजमत रास नहीं आई। अली का बोझ मुसलमानों में सहता चल जाता, सहता चला। आज अगर हकीकी मानों में अली को मान लेते, अली की बेटियां बेरेदा न होती। मेरे लाखों सलाम करबला वाले, मेरे लाखों सलाम अली की मुक़द्दर ताहिर बेटी पर। आज़ादारान मज़लूम करबला, आज 4 मुहर्रम की शब है और 6 रातों का मेहमान है अकबर का नाम। रोने की रात है, रोने के लिए कि क्या मैं जाकिर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको कहे कि रोया करो? खतीब की जिम्मेदारी है कि वो आपको हुसैन की मुसीबत पर ताकीद करे कि रोया करो? रोने के लिए तो लफ्ज़ हुसैन काफी है ना। बस सज़ादारान मज़लूम करबला 2 मुहर्रम को पहुंचा है ज़हरा का लाल करबला की ज़मीन, और जैसे करबला की ज़मीन पर पहुंचे तो हुर ने आके घोड़े की लगाम में हाथ डाला, कहा नीचे उतरा, कहा हुर मैं नीचे उतर आऊंगा, लेकिन तेरी ज़बान में लुकनत क्यों है? वो कहता है प्यासा हूं, शिद्दत प्यास की वजह से गरीब मर, इतना प्यासा हूं कि अगर थोड़ी देर पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा। करीम अपने करीम है ना, ये किसी की प्यास तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और तू बहुत प्यासा है। मैं कहता हूं हुर बड़ा गुनाहगार है, खताकार है। ये जो जुर्म किया है ना हुर ने, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं कर सकता। इसका ये बड़ा जुर्म है कि इसने सैयद शुहदा के घोड़े की लगाम ली। उसके बावजूद ज़हरा कलाल क्या कहते हैं? अब्बास पशकों के मुंह खोल और को पानी पिला, और बहुत प्यासा, ये करीमुल मर्द। अब्बास ने मशकों का मुंह खोला। फिर मौला ने कहा अब्बास सिर्फ हुर को नहीं पिलाना है, हुर के पूरे लश्कर को पानी पिलाना। करीम इब्न करीम है ना, सिर्फ लश्कर का ख्याल नहीं है। तो अब्बास सिर्फ लश्कर को पानी नहीं पिलाना, आखिर इनके घोड़े जानवर हैं, वो भी तो प्यास है, उनको भी पानी पिलाना। और देखो अब्बास, जानवरों की आदत होती है पानी पीते हैं मुंह हटा लेते हैं, फिर पानी पीते हैं फिर हटा लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुंह हटाए और तू पानी हटा ले। जब तक ये सैराब ना हो जाए, इनके मुंह से पानी नहीं हटाना। जब मुकम्मल तौर पर हुर के सारे जानवर भी सैराब हो, तो कहा भैया पानी बच गया। कहा अच्छा अब्बास, अगर पानी बच गया तो जंगल है, सहरा है, गर्मी का मौसम, और के घोड़ों के सुम गर्म हो गए होंगे, ये बचता हुआ पानी घोड़ों के सुंभों पर छिड़क। वाह मेरा मौला तेरी इतनी करीम। आज हुर के लश्कर के जानवरों का इतना ख्याल, अगर यही पानी अगर बच गया होता तो असगर प्यासा बन जाता।
بس سزاداران مظلوم کربلا، یہی ہور جس نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ جب شب عاشور، اس کی عجیب حالت ہے، یہ کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، یہ سوچتا ہے میں نے بڑی خطا کر دی، مجھ سے بڑی بھول ہو۔ اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام علی ابن حر ہے، وہ سامنے آتا ہے تو منہ پھیر لیتا ہے اپنے باپ سے، کہتا ہے بابا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں تجھ سے کوئی کلام نہیں کروں گا، تو نے اس در کو چھوڑ دیا جس پر اللہ درود و سلام بھیجا۔ بس سزاداران مظلوم کربلا اور آیا ہے اپنے خیمے میں، اس کی ایک 4 سال کی بیٹی ہے، وہ اپنی ماں کو ایک کہانی سنا رہی ہے اور کہتی ہے اماں بابا سے کہو نا وہاں جائے جہاں کالے رنگ کے خیمے لگے ہوئے، اماں بابا سے کہو نا وہاں جائے جہاں کالے رنگ کے خیمے لگے ہوئے۔ بیٹی نے باپ کے قدموں کی آہٹ سنی تو سہم گئی، ڈر گئی، کہیں بابا مجھے مارے۔ جب دیکھا نا کہ میری بیٹی یہ بات کر رہی ہے، ایک دم بیٹی کو سینے سے لگا کے کہتا ہے بیٹی بتاؤ نا کیا ہوا؟ کہا بابا میں بتاؤں مارو گے تو نہیں؟ کہا نہیں بیٹا نہیں مارو گے۔ کہا بابا جب فوج ساری یزید کی سیر کرنے چلی گئی، میں ادھر نہیں گئی، میں ادھر گئی جہاں کالے رنگ کے خیمے لگے ہوئے۔ اماں جب میں وہاں گئی نا، میں نے دیکھا ایک حسین شہزادہ خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا۔ اماں اس نے مجھے اپنی گود میں لے گیا، اماں وہ مجھے اپنے خیمے میں لے کے گیا، اماں ان کی ماں اور بہنیں میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اماں کسی نے میرا ہاتھ چھوما، کسی نے میرا ماتھا چھوما، کسی نے میرے سر میں بال چھومے۔ اماں ان میں 4 سال کی بچی تھی، میرا دامن پکڑ کر ایسے خیمے میں لے کر کے گئی جہاں 6 مہینے کا شہزادہ سویا ہوا تھا، اور مجھے کہتے ہیں ہر کی بیٹی اپنے بابا سے کہنا اگر 2 گھونٹ میں رسل کے لیے پانی میں دیتا تو کیا میرا نہر فرات ختم ہو جاتا؟ اماں مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا گیا۔ اماں بابا سے کہو نا وہاں جائے جہاں ولی کا سردار بیٹھا ہوا ہے۔ بس سزاداران مظلوم کربلا اور جیسے یہ جملے سنے اور پھر سب ختم ہو گئے۔ اس نے خواب اٹھائی سر پہ ڈالی اور کہتا ہے مجھ سے بڑی بھول ہو گئی ہے۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے بس تیاری کرو، اپنی تیاری کرو، ادھر جانا ہے جہاں ولیوں کا سردار بیٹھا۔ بس سزاداران مظلوم کربلا ہر نے اپنی بیوی کو تیار کیا، اپنے بیٹے کو تیار کیا، اپنے بچوں کو تیار کیا، اس نے پسے گردن ہاتھ باندھ دیے اور چلا وہاں جا ولیوں کا سردار بیٹھا ہوا تھا۔ جب جانے لگا تو نگاہ پڑی کردگار وفا کی کہ ہو رہا ہے۔ حضرت عباس نے نیاب سے تلوار نکالی، دشمن نے کہیں وار نہ کر دے میرے مولا پر، کہ سید الشہداء نے کہا عباس اپنی تلوار کو نیام میں رکھ اور ہمارا ہو گیا۔ آیا ہے امام کی خدمت، یہ اپنے آپ کو زمین پہ گراتا گیا، یہ خاک میں غلطہ ہوتا گیا، یہ اپنے آپ کو زمین بوس کرتا گیا، اور جب پہنچا نا ولیوں کے سردار کے پاس تو اس نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا، اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ گرایا، کہتا ہے مولا مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، مولا مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، اے کریم اپنے کریم امام مجھے معاف کر دو۔ بس یہ کہنا تھا کہ میرے مولا نے کہا جا اور ہم نے تجھے معاف کیا، جا ہم نے معاف کیا۔ بس سزاداران مظلوم کربلا یہ کہتا ہے نہیں مولا اس طرح نہیں ہے، جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آئی تھی، جب تک کہ شہزادی زینب مجھے معاف نہ کر دے مجھے چین نہیں آئے گا۔ اچھا ہے اور قدامت پکڑا وہاں لے کر کے جہاں ولیوں کے سردار کی بہن زینب بیٹھی ہوئی تھی، زینب بہن جی بھیا اور آیا ہے کیا چاہتا ہے، معافی کا طلبگار ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ علی کی بیٹی نے کہا جا اور بھیا ہم نے تجھے معاف کیا۔ ازاداروں جب کہانا ہو بھیا ادھر حبیب اپنے مظاہر دوڑتے ہوئے آئے اور قصیدے سے لگا کے دیتے ہیں اور میرے نصیب یاور ہو گئے، میں حسین کے بچپن کے دوست ہوں، آج تک علی کی بیٹی نے مجھے بھائی نہیں کہا اور میرے نصیب یاور ہو گئے اور تجھے علی کی بیٹی زینب نے بھائی کہہ دیا۔ بس سزاداران مظلوم کربلا شب عاشور ہوئی، سب سے پہلے ہر امام کے خانے میں کھڑا تھا اور کہتا ہے مولا آپ کے لیے اکبر سے پہلے میرا علی جائے گا، مولا ایسا نہیں ہے، سب سے پہلے میرے بیٹے کو جانے دیجیے۔ کریم ابن کریم امام کہتا ہو اگر میں نے تیرے بیٹے کو بھیج دیا
تاریخ لکھے گی حسین نے اپنا مہمان بنا دیا. تو میرا تازہ تازہ مہمان ہے، میں تجھے کیسے بھیج سکتا ہوں؟ آزاداران مظلوم کربلا یہ بار بار امام کے خیمے میں جاتا ہے، کہتا ہے نہیں مولا مجھے سب سے پہلے میرے بیٹے کو جا دینا چاہیے، آپ کے علی اکبر سے پہلے، آپ کے علی اکبر سے پہلے میرا بیٹا علی جائے گا. بس آزاداران مظلوم کربلا اب اس سے کوئی اختلاف نہیں کون پہلے گیا اور کون بعد میں، بس جو اب تک نہیں رو سکے میں ان کو رونے کی دعوت دے رہا ہوں. جملے تو صرف عزا کے ہوتے ہیں اور ہم یہ جو چیخ مار کر کے روتے ہیں یقیناً یہ کربلا پہنچتی ہے اور جناب زہرا آپ کو دعا ہوتی ہے. بس آزاداران مظلوم کربلا جب میرے مولا نے کہا اچھا ہو اگر علی کو ہی بھیجنا چاہتا ہے تو کیا اللہ کے حوالے. آزاداروں بڑی تیاری کے ساتھ ہوتے اپنے بیٹے کو سین پر سوار کیا اور جیسے یہ پہنچا لڑتا لڑتا جیسے یہ زین سے گرا سب سے پہلے ولیوں کا سردار اس کے لاشے پر کھڑا تھا. علی کے لاشے کو حسین نے تھاما ہوا تھا، سہلا رہے تھے، دلاسا دے رہے تھے. علی کی لاش کو حسین اپنی گود میں رکھ کے اس کے ماتھے کا بوسہ لے رہے